الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال جل شانه في سورة بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام جس قدر اہمیت کا حامل ہو، اگر اس کو اسی قدر اہمیت نہ دی جائے تو وہ کام صحیح طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سب اپنے والدین کے ذریعے معرض وجود میں آئے ہیں۔ پہلا واسطہ، انسان کا پہلا واسطہ اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ بچے کی سوجھ بوجھ جس قدر بڑھتی ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے
سب سے پہلے ہمیشہ والدین ہی نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے بغیر رونے لگتا ہے، اتنی قربت ہوتی ہے بچہ اور ماں میں اور باپ میں، کسی کی گود میں نہ جائے لیکن اپنے والدین کی گود میں گھس کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کا درجہ اس قدر زیادہ بیان فرمایا ہے کہ آج کے لوگ صحیح معنوں میں والدین کا درجہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا، اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کا حق اپنے ساتھ جوڑا، اس لیے کہ اللہ بھی ایک ہے اور ہر آدمی کا ماں اور باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، ہوا، سورج، چاند، بارش، ان سب چیزوں کو انسان کے لیے بنایا، زمین میں اس کی روزی بنائی، زمین کو اس کے لیے مسخر کیا، پھر والدین کو ذریعہ بنایا اولاد کی پیدائش کے لیے اور ان کی تربیت اور پرورش کے لیے۔ ماں اس کی تربیت کرتی ہے، والد بھی اس میں حصہ لیتا ہے، والد اخراجات برداشت کرتا ہے گھر کے لوگوں کا، ماں بیٹے سب کا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مقام دیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ نام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا کہ آؤ، کہہ دیجئے کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں تم سے کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام کیا، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے 5 حقوق بیان کیے ہیں، 5۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے سامنے یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انتہائی کم درجے کی، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، والدین کی کسی کی بات پر زبان سے اف بھی نہیں نکال سکتے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی بات کو کاٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے اف نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ایک تو یہ اف نہیں کہہ سکتے، ایک چیز وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو مت۔ دوسری چیز وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ عام لوگوں کی طرح والدین سے گفتگو نہیں کرنا ہے، ان سے گفتگو کرو تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، یہ بھی ایک چیز۔ چوتھی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے۔
کہ اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما جس طریقے سے شفقت کے ساتھ انہوں نے ہماری پرورش کی۔ کبھی ہم نے زندگی میں سوچا کہ ہم وجود میں آئے تو ہماری والدہ اور ماں کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے نصیحت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر حمل کی حالت جھیلی، 9 مہینے مختلف قسم کے مصائب و آلام اور تکلیفوں سے دوچار ہوتی رہی، اس کے بعد انتہائی مشقت کے ساتھ وضع حمل ہوا اس کا، اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو، جیسے میری بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اور ان کا شکر تمہارے اوپر واجب ہے، ویسے ہی تمہارے والدین کی شکل میں بھی جو نعمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس پر تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور جب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تب میں دیکھوں گا کہ تم نے میری نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا ہے اور اپنے والدین کو پا کر ان کا کتنا شکر ادا کیا۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو حمل میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھوڑانے کی مدت 30 مہینے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اسماء بنت ابی بکر، آپ کی سالی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ کافر ہیں، اور وہ ابھی تک اپنے کفر ہی میں رغبت رکھتی ہیں اور میرے مال میں بھی رغبت رکھتی ہیں، یعنی مجھ سے کچھ مال چاہتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی مشرکہ ہے، ماں شرک کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو مسلمان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر 4تھی بار کہا کہ تمہارا باپ۔ ماں کا درجہ اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا درجہ ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد سے زیادہ اونچا مقام والدین کی اطاعت کو قرار دیا۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کو ادا کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔
کہا کہ ثم ای، پھر کون سا؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا کہ پھر کون سا عمل؟ کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر جہاد، یعنی جہاد سے پہلے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ففیہما فجاہد، جاؤ ان میں رہ کر جہاد کرو، یعنی یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، والدین کی اطاعت بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ ایک دوسرے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد وابتغی الاجر من اللہ، کہا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں ہجرت بھی کروں گا اور جہاد بھی کروں گا، اور میں اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ارجع الیہما فاحسن صحبتہما، جاؤ ان کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج جب ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح سے جہاد کی بات پوچھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ فالزمها فإن الجنة عند رجلها، کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو چمٹ کر رہو، اس لیے کہ جنت ان کے پیر کے پاس ہے، یعنی ماں کی خدمت کرنا، ماں کے پاس رہنا، یہ جنت میں جانے کے برابر ہے۔ جنت میں جانا ہے، جنت کا مستحق بننا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کی۔ 3 بار آپ نے کہا کہ رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، من ادرک ابویہ فی الکبر فلم یدخل الجنہ، کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اسی جمعہ کے منبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین جب کہا تو اس میں سے ایک بات پر آپ نے آمین اس بات پر کہا کہ حضرت جبریل نے آپ سے کہا کہ من ادرک ابویہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین، فقال آمین، کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، اپنے والدین کی خدمت نہ کی، تو وہ جہنم میں داخل ہوا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیے تو آپ نے آمین کہا۔ گناہوں کا کفارہ والدین کی خدمت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے کفارہ کی کوئی صورت بیان کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں۔
کہا تمہاری خالہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ماں کے بعد ماں کی بہن کو وہ درجہ دیا گیا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، جوڑ دیا اللہ کی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ، کہ اللہ کی رضا جڑی ہوئی ہے والدین کی رضا کے ساتھ، اور اللہ کی ناراضگی جڑی ہوئی ہے والدین کی ناراضگی کے ساتھ۔ عمر میں برکت، رزق میں اضافہ والدین کی خدمت سے۔ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی روزی میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب دیکھیے کہ والدین کی خدمت سے کیسے مصیبت ٹل گئی۔ صحیحین کی وہ روایت، مشہور ترین روایت یاد کیجیے کہ جب 3 آدمی جا رہے تھے پیدل اور بارش ہونے لگی، اب پناہ لینے کے لیے ایک غار میں رکے اور ایک پتھر لڑک کر کے آیا اور غار کا منہ بند کر دیا، اب اسی میں پھنس گئے۔ تو سبوں نے کہا کہ اپنے نیک اعمال جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، ان کو واسطہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین ہماری مشکل آسان کرے گا۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا کہ اللہ، میں بکریاں چراتا تھا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میرے والدین بوڑھے تھے، اور میں بکریاں چرا کر دودھ لے کر آتا، پہلے اپنے والدین کو پلاتا پھر بچوں کو پلاتا۔ چراگاہ ایک بار دور ہونے کی وجہ سے میں دیر میں آیا اور میرے والدین سو گئے، تو میں دودھ کا کٹورا لے کر ان کے پاس کھڑا رہا کہ کب وہ بیدار ہوں، کب ان کی آنکھ کھلے اور میں ان کے سامنے پیش کروں اور ان کو پلاؤں۔ بچے میرے پیروں کے پاس بلبلاتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب میرے والدین بیدار ہوئے، میں نے ان کو دودھ پلایا، تب اس کے بعد بچوں کو پلایا۔ پتھر تھوڑا سا کھسکا، پھر ایک نے مزدور کے ساتھ اپنے حسن سلوک کو، اور ایک نے اپنی چچاداد بہن کے ساتھ جو بدکاری کے حد تک پہنچنے لگا تھا، اس نے اللہ کا واسطہ دیا تو اس کو خوف ہوا۔ ساری تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا اور ان کو ان کی مشکل سے اللہ رب العالمین نے نجات دیا۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ایسا گناہ کہ جس پر لعنت بھیجی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اجتماع میں ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے میں تمہیں نہ بتلا دوں آج؟ قال الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ کالا و شہادت الزور و قول الزور، کہتے رہے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، اس سے بچو، کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہنے لگے کاش کہ آپ خاموش ہوتے۔
اور آپ نے اپنے زبان مبارک سے یہ کہا کہ ملعون من عق والدیہ، وہ شخص قابل لعنت ہے جس نے اپنے والدین کی اطاعت نہ کی۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ومدمن الخمر، بلا کا شراب نوش، والمنان وعطاؤہ، اور کسی کے ساتھ احسان کر کے جتلانے والا آدمی۔ آخری حدیث سنا کر آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں، اور اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں کہ کیا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ یہ حدیث ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جتنی بھی عبادتیں کر لیں، جتنے بھی نیک بن جائیں، لیکن اگر یہ جرم اگر ہم سے سرزد ہوا کہ والدین کی نافرمانی کی، تو سب بھسم، خط، کچھ نہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اس کے رسول ہیں۔ میں نماز پنجگانہ بھی پڑھوں گا، میں مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالوں گا، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ من مات علی ذلک کان مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ما لم یعق والدیہ، کہ ایسا آدمی اگر ایسی حالت میں مر جاتا ہے تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کیے ہوئے ہو۔ اگر والدین کی نافرمانی کیے ہوئے ہوگا تو اس کے سارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے، تب اس کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، والدین بہت بڑی نعمت ہے، جس کے زندہ ہیں ان کے پاس ہر لمحہ اپنے دامن میں نیکیاں بھرنے کا وہ ذریعہ ہے، اور اگر دنیا سے اٹھ گئے ہیں تو ان کے واسطے دعائے خیر کرنا، والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رفقا کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ اسلام کا یہی حکم ہے۔ اور ہمیں اپنے والدین کے وجود کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ بار اللہ تو ہمیں والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، بار اللہ تو ہمیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، بار اللہ ہمیں جو لوگ تہیدامہ ہیں اور اس کے حلال کے لیے کوشاں ہیں، بار اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، ان پر اس کے حلال کے دروازے کشادہ فرما دے، بار اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کر دے، بار اللہ ہمیں جو لوگ کسی طرح کی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، مولا اس مصیبت سے نجات کی سبیل پیدا کر دے، ان کو اس مصیبت سے نجات دے دے، بار اللہ تو نے ہمیں جتنی سانسیں ودیعت کی ہیں اپنی رضا کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر